جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو میرے اللہ تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے راضی ہوں۔ تم خوش ہو یا چاہیں تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے تم اپنی بات اپنے اللہ کو بتایا کرو۔ صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا یا اچھا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دنیا میں کسی کے عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے، تب جواب آیا کہ جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ کسی کے درد کی دوا بنو، کیونکہ زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ تو جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جتنی قدر اور عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، اسے بس چاہیے کہ وہ اپنا اسی وقت راستہ بدل دے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کیونکہ کوئی بکھر کر بھی مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بھی بکھر جاتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا ہے، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے چند لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور وہیں دوسری طرف سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ اتنا زیادہ آتا ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریے، کیونکہ دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت کرنے میں کوئی مرزا نہیں۔ اس دنیا میں دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر انسان کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت ہوتی۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچئے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جنازہ رہبری کرتا ہے،
پیچھے چلنے والوں کی انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کے بدلے میں برائی ملے اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والی ایک کہانی ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو اپنے ناز ہے، کیونکہ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ فصل کا رنگ بدلے تو کاٹ لو اور لوگوں کا رنگ بدلے تو انہیں چھوڑ دو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ اگر کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ ضرورت مند کی جائز حاجات کو پورا کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر واضح کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی اس آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑو۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔